لندن میں سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے کچھ ایکٹیو ہیں، وہاں سے ہدایات آ رہی ہیں اور ان ہدایات کی روشنی میں یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اصل میں چل وہاں پر کیا رہا ہے، اس کی تفصیلات جانیں گے۔ ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر جاوید اس بار لندن سے نہیں بلکہ لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر بتائیے گا، لندن سے کیا خبریں لے کر آئے ہیں، کیا چل رہا ہے ادھر؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اور میں جو حبیب صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ اس وقت پاکستانی سیاست کا نچوڑ کہہ سکتے ہیں۔ میں ان کی جو ان کا انالیسز ہے اس کو بڑا اس وقت جو حالات سے قریب ترین سمجھتا ہوں۔ وہاں پہ رہ کے نواز شریف صاحب سے جو بات کر کے یا روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم رپورٹنگ کرتے ہیں یا جو میرا مشاہدہ ہے پچھلے 6 مہینے سال کا، اس میں یہ میرے مشاہدہ ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف نہیں چاہتے کہ حکومت کو گرایا جائے۔ اس کا عملی ثبوت انہوں نے جو دیا، جب آپ کو یاد ہوگا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم عمران صاحب کی طرف سے، تو اس وقت ایک آفر تھی جو پیپلز پارٹی نے پچ کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، حکومتی 10 سے زیادہ ایسے اراکین اسمبلی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب ہمیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ آفر کر دیں تو ہم ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ اس وقت پرائم موقع تھا حکومت گرانے کا، لیکن نواز شریف صاحب نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ ان کی پارٹی کے سینئر اراکین بھی اس وقت کافی کنونس نظر آتے تھے، لیکن اس وقت بھی میں نے یہی مشاہدہ کیا کہ سابق وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں اس حکومت کو اس طرح نہیں گراؤں گا اور حکومت اپنے بوجھ سے گرے گی۔ اب آپ دیکھیں جو بوجھ بڑھ رہا ہے، حکومت کو خود اس کا احساس ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جو پرویز خٹک صاحب کا جو معاملہ تھا یا دوسرے لوگ بول رہے ہیں، تو اس وقت جو میری اطلاعات ہیں یا جو میں نے وہاں دیکھا یا جو میں سمجھ رہا ہوں، اس وقت تقریباً 20 سے زائد اراکین پارلیمنٹ جو ہیں، جو حکومتی اتحاد اور حکومتی پارٹی سے ہیں، وہ لندن باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ اور اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ نون لیگ نے ان سے بات چیت کا آغاز کر دیا ہوا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق جو اس وقت ان سے مختلف معاملات پر اور ان کی کریڈیبلٹی کے لحاظ سے 10 سے 12 ایم این ایز کا قوی امکان ہے کہ مسلم لیگ نون ان کو اپنی صفوں میں قبول کرے گی اور ان کے بارے میں کمیٹی جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی، اور ان میں جو ان کی کریڈیبلٹی ہے، ان کی لیسٹ کنٹروورشل ہونے کی باتیں ہیں۔ تو اس طرح حکومت جو ہے، نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا جو معاملہ ابھی ہوا، اگلے 2-3 مہینے ایسے ہوں گے کہ جو برڈن ہے اور بڑھے گا۔ اور حبیب صاحب جو یہ بات انہوں نے کی کہ اس وقت اپوزیشن بھی نہیں چاہ رہی کہ حکومت گرے اور اگلے 2-3 مہینے میں جو بوجھ آئے اس سے گرے۔ اظہر ایک بات ہو رہی ہے، آج بھی شیخ رشید صاحب نے یہ بیان دیا کہ چاروں شریفوں کی پاکستان کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ جو ہاتھ چاہتے ہیں ان کے سر پر ہو وہ ان کے گلے پہ آئے گا۔ کیا نواز شریف صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سیاست میں ان کی سپیس یہاں پر کم ہوئی ہے یا بڑی ہے؟ حبیب صاحب جو پچھلا 1 سال ہے اس کے بعد سے جو خصوصاً یہ گجرانوالہ کا جلسے سے لے کے میں نے جو آبزرو کیا ہے یا میری جو بات ہوئی ہے یا میں دیکھتا ہوں، نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ وہ مور ریلیونٹ ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے جو پاکستانی پولیٹکس میں جو معاملات ہیں وہ زیادہ ریلیونٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب بہت پر اعتماد ہے، اور وہ جو ایک لمبی گیم کھیلنے کے حوالے سے وہ چل رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو 2 طرح کے معاملات ہیں۔ اگر سیٹ پاور کی بات آتی ہے تو مریم نواز شریف صاحبہ آتی ہیں اور معاملات کو آگے ان کو رکھا جاتا ہے، اور اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ان کو فرنٹ دیا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب نے ان کو مکمل طور پہ اختیار دیا ہوا ہے، بات بھی کر رہے ہیں۔ اگر حزب اختلاف کی بات کریں، پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب ہوں، ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا کمفرٹ لیول ہے۔ تو ایک جو چیزیں سامنے اس وقت شہباز شریف صاحب، اور میری جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی بھی اگلی چیز آتی ہے تو اس میں شہباز شریف صاحب کی جو یہ محنت ہے یا یہ وہ کوشش کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب سے ان کا تقریباً روزانہ بات ہوتی ہے اور تمام معاملات پر ایک دوسرے کو اپڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ، آپ بھی میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں، کہ نواز شریف صاحب تو نااہل ہیں، مریم کا بھی فی الحال، مریم نواز صاحبہ کا بھی قانونی طور پہ ان کے لیے وزیر اعظم بننا فی الحال مشکل ہے۔ تو وزیر اعظم کا واضح لفظوں میں اعلان نہیں کیا جاتا، یہ نہیں بتایا جاتا کہ آئندہ الیکشن میں جو وزیر اعظم ہوں گے ہمارے امیدوار وہ شہباز شریف ہوں گے۔ جب بھی شہباز شریف کی بات آتی ہے، اگر مگر وقت آئے گا دیکھیں گے، پارٹی کی میٹنگ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو واضح لفظوں میں اعلان کیوں نہیں کیا جاتا شہباز شریف کا؟
حبیب صاحب کچھ چیزیں کچھ کنفیوژنس اچھی بھی ہوتی ہیں سیاست میں، اگر آپ اس بات سے اتفاق کریں کہ دونوں سائڈیں جو دیکھیں، ایک ہر پارٹی میں مختلف سوچ ہوتی ہے، آراء ہوتی ہے، ان لوگوں کو اکٹھے رکھنا، جوڑے رکھنا، اس کا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. تو وہ آرٹ میاں نواز شریف صاحب کو میرا خیال ہے کافی آتا ہے. اور لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز پہ جو اتفاق وہ ہو چکا ہے، اور اس پہ وہ کہ ان ٹرم اگر نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ جو یہ ان کی نااہلی ہے یا جو معاملات ہیں، اگر وہ کہتے ہیں ان کو فیئر پلے ملے، ان کے صحیح ان کے موقف کو سنا جائے، تو ان کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے. اور اس وقت تک جو ان کی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، ان کے لیے بھی میاں محمد نواز شریف ہی ان کے لیڈر ہیں، اور وہ کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ کوئی اور انچارج بن سکتا ہے. تو نواز شریف آپ نے کہا کہ اظہر آپ نے درست کہا کہ کچھ چیزیں سیاست میں کنفیوژن اچھی ہوتی ہے یا سیاسی طور پہ بینیفٹ کرتی ہے. نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے. آپ ان سے اکثر ملتے رہتے ہیں. کوئی پلیٹلیٹ کاؤنٹس کا بھی کوئی آپ کو ہے ادراک، یا بیماری والی کہانیاں بند کر دیں ہم؟ میرے خیال ساتھ صاحب جو دنیا میں میڈیکل سائنسز ہیں نا، وہ بہت ترقی کر چکی ہیں. اگر آپ میرے بات سے اتفاق کریں تو اگر پلیٹلیٹس کاؤنٹس جو ہیں وہ اتنی بڑی کوئی معاملہ نہیں. اگر برطانیہ جیسے ملک میں جائیں گے، ایون پاکستان میں بھی ہمارے بہت بڑے اچھے فزیشینز، ڈاکٹر موجود ہیں جو اس طرح کی بیماریوں پہ قابو پا لیتے ہیں. اگر پلیٹلیٹس ان کے کم ہوئے تھے تو وہ وہاں پہ ان کا علاج ہوا تھا. تو اب پلیٹلیٹس کے معاملات ان کے بالکل ٹھیک ہے. اب صحت کا ان کا مسئلہ آپ کو کوئی نہیں لگا؟ آپ ان کو دیکھتے رہتے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ صحت ان کی آپ کے خیال میں وہ بھی بیمار ہیں جس وجہ سے لندن میں ہیں، یا اس میں بھی تھوڑی کنفیوژن رکھنی مناسب ہوگی؟ جی ساتھ صاحب، برطانوی قوانین کے مطابق اگر کسی انڈیویجول کی ہسٹری تو آپ نہیں لے سکتے، لیکن جو میں آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں، دیکھیں 70 سال کی عمر میں جا کے انسان کو، اور خاص طور پہ جب وہ اوپن ہارٹ سرجری بھی ہو چکی ہو، دیگر معاملات بھی ہو، ہمیں جو بتایا گیا یا جو ہمیں لاسٹ جو چیز انفارمیشن تھی کہ نواز شریف صاحب کا ایک جو آپریشن ہے وہ ڈیو ہے. اور وہ اب مجھے نہیں پتا، وہ لیٹسٹ یہ بات نہیں ہے، لیکن ان کی ایک کمپلیکیشن ہے جس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ اب ان کا فیصلہ ہے کہ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، اس علاج کے بغیر آنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. تو میڈیکل سائنسز میں تو یہاں پہ جو کافی ترقی ہو چکی، تو میرا خیال ہے کہ ان کی علاج کافی حد تک چل بھی رہا ہے. بات بھی ہو، وہ اپنے فزیشینز کے پاس جاتے بھی ہیں، منتھلی چیک اپس بھی ہوتے ہیں، رپورٹس بھی بنتی ہیں. تو جب ان کو حکومت پاکستان ان سے مانگے گی تو یہ بھی مجھے علم ہے کہ ان کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ تقریباً تیار ہے. اور اگر جس دن پنجاب حکومت مانگے گی، ہائی کمیشن کے تھرو وہ ان کو مل بھی جائیں گی. اس کی تیاری بھی انہوں نے کر رکھی ہے اور وہ مہیا کریں گے. بہت شکریہ. ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز اظہر جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے. مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات ہو گئی. سعد صاحب اور حبیب صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں نے بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان اور پرویز خٹک کے درمیان جو ہے کچھ تلخ کلامی ہوئی. پارلیمانی پارٹی کا یہ اجلاس چل رہا تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ اسے حسن سمجھیں کہ ایک پارٹی میں آپ وزیر اعظم کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں اور اختلاف بھی کرتے ہیں اس سے، میرا تو خیال ہے اس کو اسی تناظر میں لیا جانا چاہیے. چونکہ ایک خبریں مختلف طرح کی چلتی رہتی ہیں پاکستان میں، افواہیں اور خبریں، بعض اوقات ان کو الگ الگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایک صحافی کے لیے بھی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم کو یہ کہہ سکیں کہ جناب آپ کی پالیسی کی وجہ سے مشکلات بڑھ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ہماری جمہوریت کا حسن ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو ساخت ہے، اس میں بار بار عمران خان صاحب یہی کہتے رہے ہیں کہ جناب میں خود پارلیمنٹ میں جواب دوں گا، میں اپنی پارٹی کو آنسر کروں گا. تو اپنی پارٹی کو آنسر کریں. پارٹی کو آنسر کرتے ہوئے یہ کہنا کوئی تک نہیں ہے کہ میں کسی اور کو حکومت دے دوں. پھر بات یہ پرائم منسٹر کو سوچنا ہے، انہیں دل بڑا کرنا ہے کہ پرویز خٹک یا نور عالم خان جو بات کر رہے ہیں ان کی وہ بات سنیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی وہ براہ راست لوگ عوام سے منسلک ہیں اور ریسنٹلی انہوں نے کے پی میں الیکشن ہارا ہے. سعد صاحب، اس اختلاف کو ہم حسن سمجھیں یا پھر بیک گراؤنڈر جو ہے اس کا کہ حکومت نے الیکشن ہارا کے پی میں، پھر جو مسائل ہے وہاں پر پرویز خٹک نے ان کی نشاندہی کی، بجلی کا مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، وہ غصہ جو ہے وہ نکالا ہے انہوں نے اس اجلاس میں. دیکھیے، پارلیمنٹیرینز کو اپنی لیڈرشپ کے اوپر غصہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے فرام ٹائم ٹو ٹائم.
یہ عمران خان صاحب کا کم از کم کہنا یہ ہے کہ یہ موروثی سیاست کی پارٹی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ میں بیٹھوں گا اور پھر اس کے بعد میرا بھائی آئے گا اور اس کے بعد میرا بیٹا آئے گا اور پھر اس کے بعد میری بہن آئے گی پھر سمدھی آئے گا. یہ اس طرح کی پارٹی نہیں ہے. اس پارٹی کے اندر فیصلے جو ہیں ایک پروسیس کے تھرو ہوں گے. کم از کم ان کا یہ کلیم ہے, درست ہے نہیں ہے اس کے اوپر تو ہم بہت سی بحث کر سکتے ہیں. تو اگر اس کلیم کو مینٹین کرنا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ نہ صرف کہ اس طرح کی بات کو سنا جائے, وزیر اعظم صاحب دل بڑا کر کے سنیں, بلکہ انکریج کریں وہ لوگ جو مختلف پاکستان کے علاقوں میں اپنے اپنی متعلقہ کنسٹیچوئنسی میں عوام سے ملتے ہیں, ان کے کنسرن سنیں. عمران خان صاحب ساری کنسٹیچوئنسی میں خود تو نہیں جا سکتے, تو عوام کی آواز سننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ درمیان میں ریپرزینٹیٹیوز وہ عوام کی آواز کمیونیکیٹ کریں.